ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروق تھانوی۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں فٹنس گرو جناب عزیر الاسلام صاحب، ٹرائی فٹ جم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ صحت پہ بات ہو رہی ہے، شب قدر پہ بات ہو رہی ہے، ماں باپ کی فرما برداری پہ بات ہو رہی ہے، ان کی اطاعت گزاری پہ بات ہو رہی ہے۔ ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو ٹائم نہیں دیتے، ان کی صحت کا کیسے خیال رکھا جائے، ان کی غذا کا کیا خیال رکھا جائے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں جناب قابل احترام عزیر الاسلام صاحب۔ مائک کا بڑا مسئلہ ہے بھائی یہ۔ بہت بہت شکریہ مدثر صاحب ایک مرتبہ موقع دینے کا۔ سر ٹرائی فٹ میں جو ہے مختلف قسم کی گروپ کلاسز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اسٹریچ اینڈ موبلٹی کی کلاس میں لے کے آئیں، کیونکہ وہ واحد میری ایک فیوریٹ کلاس ہے۔ بہت ساری کلاسز ہیں ہماری، جیسے انڈور سائیکلنگ ہے، ہٹ ایکسرسائزز ہیں، لیکن واحد اسٹریچ اینڈ موبلٹی میری فیوریٹ اس لیے ہے کیونکہ میں وہاں اسٹریچ اینڈ موبلٹی کرواتا بھی ہوں، اور اس کے علاوہ جب میری وہ اسٹریچ اینڈ موبلٹی کلاس بند ہو گئی تو ایک میرے پاس بزرگ آئے اور کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹریچ اینڈ موبلٹی ہے اس سے میریکل ہو گیا ہے۔ میں نے بولا حضرت کس حوالے سے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑے ہاسپٹل سے اپنا علاج کروا رہے تھے اپنی اسپائن کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں ٹرائی فٹ میں نے جوائن کیا اور اسٹریچ اینڈ موبلٹی کلاس آپ کی لینی شروع کی تو 70% میری میڈیسن بند ہو گئی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو اسٹریچ جو اب اس سے پہلے ماں باپ کی بات کر رہے تھے ہم، تو بچے جو ہیں یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرائی فٹ میں ان کو اپنے پیرنٹس کو لے کے آئیں اور اسٹریچ اینڈ موبلٹی کی کلاس کنڈکٹ کروائیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی کیونکہ جب ایک آدمی سرٹین ایج پہ آ جاتا ہے تو اس کے گھٹنے، اس کے اسپائن، اس کا پوسچر خراب ہونے لگتا ہے، تو اگر اس کا وہ خیال رکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی دعائیں بھی لیں گے اور ان کو فائدہ ہی بہت ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے حوالے سے بات یہ ہے کہ آپ کی کلاس تو بند ہو گئی اسٹریچ اینڈ موبلٹی؟ نہیں سر، الحمدللہ میں آپ کو ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ عید کے بعد پھر سے ہم اس کو کیری آن کر رہے ہیں، اور میں صبح میں ہوتا ہوں اور دوسرے ٹرینرز وہ شام میں اسٹریچ کروا رہے ہوتے ہیں۔ آپ زیادہ اچھا کراتے ہیں شام والے؟ سر دوسرے ٹرینرز میں ابھی سیکھ رہا ہوں، بہت سارا ابھی سمندر ہے سیکھنا ہے، تو کسی کی بھی لے لیں کیونکہ ایک ہی اسٹرکچر پہ ہم لوگ کیا نام ہے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں ماں باپ کو خاص کر کہنا چاہوں گا کہ بچوں میں اسپورٹس کا اور فٹنس کا شوق اجاگر کریں۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے ٹرائی فٹ نے ٹرائی فٹ جونیئرز بھی اوپن کیا ہے، جی جی جی، تو اس کا وزٹ کریں، اور آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں اور آپ پوری ٹیم کو میں دعوت دے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرائی فٹ کا ایک مرتبہ وزٹ ضرور کریں، اپنی ٹیم کو لے کے آئیں جناب۔ سیٹ صاحب سے پوچھ لیا آپ نے اپنے پتہ چلا سارے؟ سر ہمارے جو سی ای او احمد اعظم صاحب ہیں وہ دوست ہیں میرے، وہ بالکل سر وہ فٹنس کو پروموٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ، اور ٹرائی فٹ کے دروازے سب کے لیے، پوری قوم کے لیے، نیشنز کے لیے کام کر رہے ہیں سر ہم، کیونکہ ادھر گروپ کلاسز میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ انسانیت کی خدمت ہے، تو ٹرائی فٹ انسانیت کی خدمت بھی کر رہا ہے۔ پیکیجز تو دے دیں رمضان شریف کے حساب سے لوگوں کو؟ سر بالکل آئیں، ابھی ہمارا جو بہت اچھا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، لائیو پروگرام میں گھیر لیا ہے میں نے، اب یہ ہے رات کو سیٹ کو بھی جوابداری کرنی ہے، ٹی وی پہ بیٹھے نہ اگلتے بن پڑے نہ نگلتے بن پڑے۔ جی جی بتائیے سر اس حوالے سے میں گائیڈ کرتے چلوں کہ آپ جب ٹرائی فٹ آئیں گے، میں تو آ رہا ہوں سر، باقیوں کو آئیں گے بتائیں۔ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، میں تو آ رہا ہوں، میرا تو چھوڑ دیں، آپ باقیوں کا بتائیں۔ بہت شکریہ، بالکل آئیں، ادھر ہمارے سیلز پرسن موجود ہیں اور وہ بہترین۔ ابھی تو آپ قصیدہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، ان کا سیلز والے تو پڑھ ہی نہیں رہے۔ سر اصل میں میں ٹرینر ہوں تو اس حوالے سے سیلز کی پیکیجز کے حوالے سے مجھے اتنی نالج نہیں ہے، لیکن بہترین پیکیج آپ کو ٹرائی فٹ آفر کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ حضرت یہ بات بڑی اچھی ہے کہ جو والدین ہیں ان کی، اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا ایک ایج سرٹن میں آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ خواتین 60 سال کی عمر کے بعد ایک ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ 60 سال کے بعد لوگ آتے ہیں اور پھر وہ نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کرسیوں پہ، کیونکہ جیسا آپ نے کیا بتایا کس چیز کا مسئلہ؟ اسپائن کا؟ اتھرائٹس، نہیں وہ جو ابھی آپ بتاتے تھے اسپائن کا، جی بالکل، اسپائن کا، جس کا 70% مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس میں جو ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم نے زندگی کے آخری سانس تک عبادت تو کرنی ہے نا، عبادت کی کوئی ٹائم ایکسپائری ڈیٹ تو ہے نہیں، ایکسپائری ڈیٹ تو اپنے بندے کے ساتھ جانے کے ساتھ ہی ہے نا۔ تو لوگ ہیں، اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، کوئی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتا ہے، صلاۃ التوبہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو صلاۃ التسبیح ہے
یہ کرسی پہ بھی بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے یا یہ کھڑے ہو کے ہی پڑھنی ہے؟ حضرت صلاۃ التسبیح کے کیونکہ لیے جو نفلی نماز ہے نا. نفلی نماز ہے، تو یہ کچھ اگر شرعی عذر ہے، بیمار ہے کوئی، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. ہماری بہنیں مائیں جو ضعیف العمر ہیں اور ان کو شوق ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. اور نہیں نوجوان لوگ بھی بیٹھ کے اس میں مسجدوں میں پڑھ رہے تھے. میں بھی پرسوں گیا تو پتہ چلا تو میں نے بولا یہ کون سی نماز پڑھو، تو اس نے کہا نفل نماز ہے تو ہو سکتی ہے. نہیں اس طرح نہیں ہے، بلکہ نماز میں جو قیام ہے اور قعدہ ہے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے ادا کرنا، یہ ساری یہ ارکان اسلام، ارکان نماز ہے. اور نماز کے رکن ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں. یہ کرسی پہ بیٹھنا صرف اور صرف مریض کے لیے ہے، اس کی اجازت ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. اصل تو نماز وہی ہے، فٹنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہم اگر نماز پوری ادا کریں اور خشوع خضوع سے تو ہمیں کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، ہمارے سارے اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے. وضو ہمیں کیوں کرایا جاتا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جو ہے وضو کرو، چہرے کو دھو. ہم 5 بار چہرہ دھوتے ہیں، بے شک وضو کرتے ہیں، جو ہے مسح کرتے ہیں، کانوں کا مسح اور گردن کا مسح، اور جو ہے پاؤں دھوتے ہیں. یہ 5 ٹائم یہ ایک پریکٹس ہے. اچھا صحت مند کی بات سے آپ کو بتاؤں، میں اپنی بات بتاؤں. میں نے ایک وقت تھا، میں نے 43 kg ویٹ لوز کیا الحمدللہ. جب میرا 43 kg ویٹ لوز نہیں ہوا تھا، ایمان دل میں ہونا اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن انسان کا جسم بھی اس کا ساتھ دے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں جب کاہلی آتی ہے نا وہ بھی بہت ساری عبادتیں چھڑوا دیتی ہے. آپ جتنے مرضی مسلمان ہوں جو ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ 2 کی جگہ 3 روٹی کھا لیں، 3.5 روٹی کھا لیں تو آپ ایک دم بیٹھ جاتے ہیں آپ. جیسے لوگ دیکھیں کہ میں بہت ہی نوٹسیبل بات ہے یہ، آپ بھی نوٹس کریں گے اپنی سراؤنڈنگ میں، کہ جو لوگ فجر کی نماز ٹائم سے پڑھ رہے ہیں رمضان میں، ظہر صحیح پڑھ رہے ہیں، عصر صحیح پڑھ رہے ہیں، عشاء بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب میں ڈھہ جاتے ہیں، 2 3 گلاس جوس پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، تلے ہوئے سموسے پکوڑے اور یہ اور وہ. مطلب دیکھیں، جب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، کیونکہ میں خود بھی جم کرتا رہتا ہوں، میں فٹنس پہ میری کافی وہ ہے، لیکن میں کیونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے میں اس پہ بات تو نہیں کروں گا. صاحب بیٹھے میرے سامنے اور میں تو ہوسٹنگ کر رہا ہوں. لیکن جو ہمارا جو پیٹ ہے نا، جب ہم پورے سال میں گھر میں جب ہمارا چل رہا ہوتا ہے روٹین کہ بھائی کوئی گھر میں ایک سے 2 آئٹم بناتے ہیں رات کو کھانے کے لیے، سب کے گھروں میں اسی طرح ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایک گوشت ہو گیا، کوئی ایک دال سبزی ہو گئی. اب رمضان شریف میں عجیب ہمارے ہاں نظام ہے کہ جی ایک ہی دسترخوان پہ 10 سے 12 آئٹم ہیں. اس میں کچھ پکوڑے بھی ہیں، رول سموسے بھی ہیں، دہی بڑے بھی ہیں، فروٹ چاٹ بھی ہے. گھر والے کہتے ہیں کھانا بھی لے آؤ، پھر کسی نے حلیم بھیج دی، کسی نے بریانی بھیج دی. وہ تو پیٹ کا تو عجیب ایک سمجھ لیں نا، ایک ہی ڈبے میں آپ نے سب کچھ بند کر کے اور گرینڈر چلا دیا تو وہ کیا بنے گا. گھر میں پورے سال ہم کھاتے ہیں 1 سے 2. اب آپ دیکھیں کہ پورے سال میں لوگوں کی جو فٹنس ہوتی ہے نا وہ رمضان شریف میں آ کے ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو دعوتیں ضیافتیں بہت ہونے لگی ہیں، اس میں لوگوں کا کھانے میں کباڑا ہوتا ہے اور بے وجہ بے ٹائم کھاتے ہیں لوگ رات کو. ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ بات ہو گئی. اور پھر دوسری بات یہ جو اتنا فرائی آئٹم اور تلے ہوئے آئٹم کھاتے ہیں، یہ بڑی راتیں ہیں، آنے والا وقت ہے، عبادت والا مہینہ ہے. عبادت والے مہینے میں کھا کے پی کر جو ہے نا اپنے صحت کا کباڑا کرتے ہیں. پھر سستیاں ہوتی ہیں، پھر تاقراتوں میں بھی لوگ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسجدوں میں رش کم ہے، کیوں؟ برگر کھا لیے، پیزے کھا لیے، یہ کھا لیا، وہ کھا لیا. تو لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، روح بنانا ہے تو اس کے لیے جسم. اللہ کے نبی نے جو ہے پناہ مانگی ہے کاہلی سے، سستی سے. اللہم انی اعوذ بک من البخل والعجز والکسل. اے اللہ، میں بخل سے پناہ مانگتا ہوں اور کاہلی سے، سستی سے میں پناہ مانگتا ہوں. یہ کھانا زیادہ کھانے سے انسان سست ہو جاتا ہے. پھر وہ عبادت میں، دین اور اسلام ہمیں فٹ رہنے کا حکم دیتا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. آپ جو ہے اپنے مد مقابل کے سامنے ایسے کھڑے ہو جائیں تاکہ دشمن آپ کو دیکھ کے کہہ سکے کہ مسلمان ہے. مسلمان کاہل نہیں، مسلمان سست نہیں، مسلمان طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے. نبی کی سنتوں کے اوپر ہم زندگی گزاریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے. یہ تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور جی رہے ہیں والی کہانی ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانا ہے اور کیا پینا ہے. جو ملا بس انڈیل دیا پیٹ کے اندر. اور ہم سنتوں کا خیال نہیں کرتے. ڈائٹ وائٹ تو بتا دیں میرے سننے والوں کو رمضان میں. اب تو خیر رمضان تو چلا ہی گیا آلموسٹ.
کچھ شعبان شوال میں کیا لک کھائیں. ابھی عید آئے گی تو آپ دیکھیں جی جی صبح اس کے گھر، دوپہر اس کے گھر، شام اس کے گھر، رات کو. آپ کو پتا ہمارے گھر کے اندر عید میں ہمیں عید کے پہلے دن 10 سے 12 گھروں کی حاضری لگانا لازم الملزوم ہے. اور یہ آج سے نہیں، جب میں چھوٹا سا تھا تب سے میں یہ دیکھ رہا ہوں. ایک ماشاء اللہ پہلے 10 لگاتے تھے، ابھی 12 ہو گئے. سسرال بھی ایڈ ہو گئی ہیں، ماشاء اللہ 2 ایڈ ہو گئے ماشاء ہمارے اللہ، گھر زبردست، بہت اچھا. شادی کے بعد. ہاں دعوت کچھ کھانی بتا رہے ہیں چاہیے، آپ. ضروری ہے. یہ آپ کا مائک بار بار بند ہو جاتا ہے سر. جم میں آپ اتنے ایکٹیو رہتے ہیں. میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ابھی جو بد پرہیزی کر لی ہے تو کر لی ہے، لیکن آج سے ہی اپنے آپ کو اسٹرکٹ ڈائٹ پہ لے کے آئیں اور کوشش کریں گھر کا کھانا کھائیں، باہر سے کم آئٹم کھائیں. ماشاء اور اس کے علاوہ ایکسرسائز اور چٹخارے لوگوں کے منہ کو لگ گئے ہیں، گھر کا کھانا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا نا. ٹھیک ہے، اس میں اپنے حساب سے مسالہ جات ایڈ کر لیں، لیکن کوشش کریں وہ گھر میں ہی بنے، کیونکہ گھر میں آئل بھی معیاری یوز ہو رہا ہوتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے ان کو بھی رزق دینا ہے جنہوں نے 10-10 کروڑ کے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں بھائی. سب گھر کا کھائیں گے تو باہر کون کھائے گا. نہیں، بے شک تنوی صاحب، ان کو بھی اللہ رزق دے گا. اور اشرف المخلوقات کے لیے بنا ہے، ہم ہی نہیں جائیں گے تو کون کھائے گا بھائی. یہ بھی تو سوچنا ہے. جو غیر قانونی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، لیکن برکت نکال لیتا ہے. بے شک. تو جو انسانیت کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں ان کو. تو کڑھائی بیچنا تو غیر قانونی نہیں ہے، تو قانون کے مطابق ہے. نہیں، وہ نہیں، لیکن جو فاسٹ فوڈ کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو بتانا چاہیے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک بیوریج برانڈ ہے، اس کے ساتھ یو ایس میں اور باہر کے بہت سارے ممالک نے اس کو بین بھی کیا، اور اس میں ان کو یہ کہا بھی ہے کہ اس میں آپ یہ بتائیں کہ کتنی شوگر ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو کیلکولیشن میں لیں اور بیلنس ڈائٹ میں لیں تو ہم فٹ ہو سکتے ہیں. بالکل، کیوں نہیں. بہت شکریہ ناظرین. آج پروگرام ہمارا فٹنس کے اوپر تھا، صحت کے اوپر تھا. صحت زندگی ہے، صحت مند رہیں گے، عبادتوں میں بھی دل لگا رہے گا، اللہ کے آگے بھی جھکنے میں آپ کو کوئی مشکل تکلیف پریشانی نہیں ہوگی. آپ کا صرف ایمان ہی آپ کو نہیں جھکاتا، آپ کی صحت بھی آپ کو اللہ کے آگے جھکانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. بڑی راتوں کا اس وقت آپ سمجھ لیں کہ آمد ہے. ہم اور آپ چاہتے ہیں صلاۃ التراویح پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ کے آگے جھکیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، کھانا کم کھائیں تاکہ میرا اور آپ کا عبادت میں دل لگا رہے. ماں باپ کی فرما برداری کیجیے، اطاعت گزاری کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے روز راضی ہو جائیں اور روز محشر میں اور آپ رسوا نہ ہوں، تو اپنی ماؤں کو اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کیجیے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، اگر آپ دنیا میں اپنے آپ کو سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ، ایسے امت کے اوپر میرے معیشت سخت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے، ہدایت کی کتاب سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرنا ہے، اذکار کرنا ہے، گھروں کی معیشت کو بہتر بنانا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور آپ نے اپنے جو کیا کہتے ہیں والدین ہیں ان کی ہم نے اور آپ نے خدمت کرنی ہے. بیوی بچوں کے ساتھ رحم کا، صلہ رحمی کا معاملہ کیجیے. نوکر ہیں، گھر میں تابعین ہیں آپ کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ ملازمین ہیں، مسکین ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کا خیال رکھیے تاکہ آنے والی راتوں میں میری اور آپ کی مغفرت ہو سکے. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی نبھانا میں نے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر میرے اور آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے، کسی کا حق ہے، وراثت کے حق ہیں، تو ہم نے اور آپ نے دینے ہیں، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اپنی اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا وراثت میں حق حصہ دے دیجئے تاکہ ان تاخراتوں میں میری اور آپ کی مغفرت ہو سکے. بار بار کہنے سے میری اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے اور سننے والے بھی سنتے رہتے ہیں. چلتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف. مشکور ہوں جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب آپ کا، علی زیدی صاحب آپ کا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے. آپ سے آخر میں ایک کلام لوں گا. عزیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سے ہمیں سمجھایا. پیکیج کا کوئی آپ نے اعلان نہیں کیا کیونکہ آپ کو اس کی میرے خیال میں نالج نہیں ہے اور سیلز ڈپارٹمنٹ یہ کرے گا، لیکن تھینک یو. میری بہن آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. آپ نے حمد پڑھی، نعتیہ کلام پڑھا اور میرا پسندیدہ کلام پڑھا. بہت اچھا پڑھتی ہیں. اللہ آپ سب کی عمر میں، رزق میں، ایمان میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کے گھر، آپ کے دل، آپ کے دسترخوان اللہ کوشادہ کر دے. آپ کے کاروباروں میں، نوکریوں میں اللہ دن دگنی چوگنی ترقی عطا فرمائے. میرے ناظرین، سننے والے، دیکھنے والے، میرے ساتھ کام کرنے والے، مینجمنٹ ٹیم، سیٹ انٹرٹینمنٹ کے اونرز، اس کی ٹیم، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، اسپانسر کرنے والے، اللہ سب کے معاملات اللہ آسان کر دے، فضل کر دے، کرم کر دے، رحم کر دے مجھ پر اور آپ پر. چلتا ہوں، اجازت دیجیے. السلام علیکم. جناب علی زیدی صاحب آپ سے ایک آخر میں نعتیہ کلام پلیز. ایسا
سبز گنبد والے کیا بات ہے، منظور دعا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے تو دیدار عطا کرنا اے نور خدا خواب میں آ جانا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردوں میں سما جانا جب وقت نظر آئے تو دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے تو دیدار عطا کرنا اور پسندیدہ شعر کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جان رسول اللہ کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جان رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر تو دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر تو دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائے ان
دکھ درد کے ماروں نے چہرے سے ضیاء پائے، ان چاند ستاروں نے اس درد سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر، ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے تو دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا